معزز حاضرین، محرم الحرام کا دوسرا جمعۃ المبارک 11 محرم الحرام 1443 ہجری، اللہ تعالیٰ نے نئے سال کی آمد پر، وہ اسلامی سال ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو پیغام دیا، پہلا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قربانی مانگتا ہے۔ وہ قربانی مال کی ہو، وہ قربانی اولاد کی ہو، وہ قربانی جان کی ہو۔ قانون ہے العطایا علی قدر البلایا، اس کی طرف سے جتنی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں، اتنی بڑی عطا اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ زندگی میں جتنی زیادہ آزمائشیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، علی قدر البلایا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو ملیں، اور پھر آپ نے فرمایا انبیاء میں سے سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس قانون کو دیکھتے ہوئے کہ العطایا علی قدر البلایا، اللہ کی طرف سے اتنی عطائیں ملتی ہیں آزمائش کے حساب سے، اور اس کا قانون ہے ان مع العسر یسرا۔ قرآن کا قانون ہے، ایک تنگی میری طرف سے اپنے بندے پر آئے گی تو 2 آسانیوں کا وعدہ میں کرتا ہوں، یسرن، 2 آسانیاں۔ تنگی ایک آتی ہے تو آسانیاں 2 ملتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ صبر والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اور اگر اس کو آسانی پہنچتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو یہ شکر کرتا ہے، اور شکر پر اللہ نعمتوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی عجبا لامر المومن، مطلب کہ مومن کسی حال میں بھی خسارے میں نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس حال میں بھی اللہ رکھے، اسی حال میں اس کی عظمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اگر وہ شکر اور صبر کے دامن کے ساتھ چلے۔ تو یہ قانون ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہ ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تو تب نگیں ہوا۔ عقیق کو 100 بار تراشا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، تب جا کے وہ نگینہ بنتا ہے، انگوٹھی کی زینت بنتا ہے، ایسے کوئی عقیق نہیں بن جاتا۔ اس لیے مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کے گل گلزار ہوتا ہے۔ دانہ اپنی ہستی کو جب مٹاتا ہے نا، زمین میں چھپاتا ہے، تو پھر وہ گل گلزار بنتا ہے۔ تو اس لیے پہلا قانون ہم مسلمانوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایمان کے بعد، کہ آزمائشیں آئیں گی اللہ کی طرف سے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اور جتنا اللہ سے پیار زیادہ ہوگا یا اللہ کو اس سے پیار زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ آزمائشیں اس پر زیادہ آئیں گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ انبیاء کی زندگیاں، قرآن پاک کی آیات اس پر گواہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں کتنی زیادہ آزمائشیں تھیں،
اور ان کا مقام اور عظمت اور مرتبہ کیا ہے یہ بھی تاریخ گواہ ہے اس پر۔ تو پہلا قانون محرم الحرام کا پہلا سبق یہ ہے کہ یہ جو آزمائشیں اور جتنی بڑی تکلیفیں آتی ہیں اس پر اتنے بڑے انعامات کی بارش بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، شہادت ایک عظیم نعمت ہے، اور بعض خوش قسمت صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہیں پیارے نبی نے ان کی زندگی مبارک میں شہادت کی خبر دی تھی، کیونکہ نبی بولتا ہے رب کی مرضی سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرا رب جب نبی کو اشارے کرتا ہے نبی بولتا ہے، رب تعالی خبریں دیتا ہے اپنے نبی کو، بتاتا ہے میرے محبوب یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء میں سے، 4 خلفاء میں سے 3 کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ ان کو شہید کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان کے بارے میں یہ فرمایا تھا جب اود پہاڑ پہ تھے، ٹھہر جا فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں وہاں موجود تھے، تو اللہ کے نبی نے دونوں کو شہادت کی خوشخبری دی تھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں بستر پہ ایسے موت نہیں آ سکتی، ہمیں شہادت کی موت آئے گی، کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا اور اللہ نے دی، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت عمر کی شہادت آپ دیکھ لیں، حضرت عثمان کی شہادت آپ دیکھ لیں۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی، ایک چھوٹے قد والا کالے رنگ والا آپ کو شہید کرے گا، اور وہ بدبخت آدمی ہوگا۔ اور عبد الرحمن بن ملجم واقعی قد بھی چھوٹا، رنگ بھی کالا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، تو آپ نے ان کو بھی شہادت کی خبر دی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے ثابت، جب اللہ کے نبی کا ادب کیا تھا، آواز بلند ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے تھے، تو آپ نے بلوایا تھا ثابت آئے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میرا آواز بلند ہے قدرتی طور پہ، رب نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، تو میری آواز قدرتی بلند ہے، کہیں میرے عمل نہ ضائع ہو جائیں، اس لیے گھر بیٹھ گیا تھا۔ تو ادب مصطفیٰ پہ رب اتنا خوش ہوا تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا 3 خوشخبریاں سنا دو اپنے یار کو کہ انت تحمیدہ وتقتل شہیدہ وتدخل الجنہ بغیر حساب۔ فرمایا ثابت، جب تک یہ کائنات رہے گی، تیری زندگی رہے گی، دنیا تیری تعریف کرتی رہے گی۔ اے ثابت، جب تمہیں موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی۔ اے ثابت، اللہ بغیر حساب کے تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا ثابت کی آج بھی تعریف ہو رہی ہے، اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت ملی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا جنت میں تو بغیر حساب کتاب کے جانا ہے۔ تو بعض خوش قسمت ایسے تھے جنہیں اللہ کے نبی نے شہادت کی خبر پہلے بتائی تھی کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ ان میں سے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہیں آپ نے فرمایا تھا، آپ روئے تھے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں اپنے بیٹے حسین کو لے کر؟ تو آپ نے فرمایا تھا اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا آپ کے اس بیٹے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تعالیٰ عنہ ایک دن اسی راستے جا رہے تھے، جب کربلا کی جگہ پہ پہنچے نا، تو آپ کہنے لگے اصبر یا عبد اللہ، اصبر یا عبد اللہ 3 دفعہ۔ حضرت حسین کی کنیت تھی عبداللہ، ابا عبداللہ۔ تو
ساتھ والوں نے پوچھا اے علی یہاں کیوں کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کے بارے میں صبر کر صبر کر صبر کر، بے ساختہ زبان سے نکلا۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا آپ کے بیٹے حسین کو اس میدان میں، یعنی وہ جو علامات تھی مٹی کی، اس جگہ شہید کیا جائے گا۔ اس لیے میں تلقین کر رہا ہوں تاکہ میرے بیٹے تک میرا پیغام پہنچے کہ صبر کرنا، بے صبری نہ کرنا۔ کیا سبق ہے باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، کیا عظیم خاندان ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، اس طرح کی عظمتیں ہیں کہ انسان حیران ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی، جسے نبی کی نسبت مل گئی، وہ سب سے بلند ہو گیا، اور ایمان والی نسبت سب سے اعلیٰ نسبت، پھر اس کے بعد صحابی رسول ہونا اس سے اعلیٰ نسبت، نبی کا دیدار کرنا اس سے اعلیٰ نسبت۔ یاد رکھنا نبی کا دیدار عام بات نہیں تھی۔ لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کی زیارت کی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ کیا شان ہے کہ آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں صحابہ تو صحابہ تھے کہ ہر شب جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا فضل تھا نبی کی دید ہوتی تھی، وہ اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے، اور کسی کو ایک جھلک ملی، کسی کو کبھی ملی، کسی کو زیادہ ملی، لیکن قربان جاؤں حسین ابن علی پر، جس نے نبی کے گود میں رہتے ہوئے، نبی پہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، سجدے کی حالت میں نبی پر سوار ہوتے ہوئے، اور اللہ کے نبی کے بغلوں میں رہتے ہوئے، ہر وقت ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ ہزاروں دفعہ میرے نبی کی زیارت کی ہے، اور قریب جا کے موقع ملا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہمیں سب سے زیادہ اشتیاق اس بات پہ ہوتا تھا، زیارت تو ملتی تھی کہ ہمارا وجود کا کوئی حصہ نبی کے وجود کے حصے کے ساتھ ٹچ کر جائے، یہ ہمیں بڑی محبت ہوتی، کوشش کرتے تھے۔ بہانہ تھا جیسے اس صحابی نے کیا تھا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کو چومنے کے لیے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے رنگ کے دیہاتی صحابی تھے، سبزی لاتے تھے دیہات سے، اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیتے تھے، اور بھیجنے کے بعد شہر کی چیزیں اللہ کے نبی اسے دیتے تھے، دیہات کی وہ لاتا تھا۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کسی کو کہتا یہ چیز میرے نبی کے پاس پہنچا دینا اور پیسے آپ سے وصول کر لینا، چیز آ جاتی، اللہ کے نبی نے بھیجا، پیسے لینے والا بھی آ جاتا۔ تو اس طرح کی محبت تھی۔ اور اللہ کے نبی جب بازار میں گئے تو یہ اپنا سامان بیچ رہا تھا، پیارے نبی نے اس کی آنکھوں سے ایسے ہاتھ رکھ دیے، پہچانو۔ اس نے پہچان لیا، لیکن اپنی پیٹھ نبی کے سینے کے ساتھ رگڑنے لگا بار بار، تاکہ دیر تک میرے نبی یہ دیکھتے رہیں کہ پہچانا یا نہیں۔ آپ پوچھ رہے تھے نا، تو یا رسول اللہ میری کوشش یہ تھی کہ میرا وجود آپ کے وجود کے ساتھ ٹچ کر جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی کو روزہ مبارک میں اتار رہے تھے، تدفین مبارک ہو رہی تھی، تو اپنی انگوٹھی اتار کے اندر ڈال دی تھی۔ جب بند کرنے لگے کہتے ہوں میری انگوٹھی نیچے، تو انگوٹھی کے بہانے نیچے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پہ اپنے ہاتھ مبارک رکھے، آنسو بہاتے ہوئے باہر نکلے، فرمایا انگوٹھی گری نہیں تھی، گرائی تھی، اور میں وہ خوش قسمت ہوں دنیا میں کہ سب سے آخر میں میرے ہاتھ نبی کے پاؤں پر لگے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے محبت کا، کون ایسا معیار قائم کر سکتا محبت کا؟ اور حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو نبی نے ہزاروں دفعہ ٹچ کیا تھا، مس کیا تھا، گود میں بٹھایا تھا، بغلوں میں لیا تھا۔ ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کے مقام کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمتیں اور شان عطا فرمائی۔ اور
اس لیے اللہ تعالیٰ کے نے جو نبی کا گھرانہ بنایا نا، آپ نے خود فرمایا تھا حسب نسب میں اللہ نے سب سے اعلیٰ مجھے بنایا ہے، یعنی اس سے اعلیٰ خاندان کون ہو سکتا ہے، جسے اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ میں ہوں، میرے حسب پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ نبی کا خاندان تھا، اس میں ایسا آدمی نہیں آ سکتا جس کے کردار پہ کسی کو شک ہو، کردار پہ شک نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ نے ایسا خاندان اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، اور ان میں سے جو اہل بیت نبی تھے اللہ نے ان کو پھر نوازا تھا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو خاص افراد تھے، ان میں سے آپ کی ازواج مطہرات ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے نبی کی یہ 11 ازواج نبی کے اہل بیت میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پھر آگے، پھر آپ کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، آپ کے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، اور پھر آپ کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، پھر حضرت زینب کے بیٹے حضرت علی، حضرت زینب کے بیٹے علی، اور حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی، نبی کے نواسے اور نواسی، اور ایک بیٹا بغیر نام رکھے فوت ہو گیا تھا، حضرت رقیہ کا بیٹا عبداللہ، اور حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے حسن، حسین، محسن، حضرت فاطمہ کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے تھے، بیٹیوں کے نام۔ تو اللہ کے نبی کے یہ 6 نواسے اور 4 نواسیاں ہیں، اللہ کے نبی کے یعنی 6 نواسے ہوئے، حضرت زینب کے 2 بیٹے 1 بیٹی، حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں، حضرت رقیہ سے 1 بیٹا عبداللہ۔ تو اللہ کے نبی کے 6 نواسے ہوئے اور 4 نواسیاں ہوئیں، اور ان میں سے پھر حضرت علی کی پھر آگے اولاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 9 شادیاں کی تھی، کیونکہ ابتدا میں جائز تھا، بعد میں حکم آیا کہ 4 شادیاں بیک وقت کر سکتے ہیں، اکٹھی رکھ سکتے ہیں۔ پہلے عرب میں زیادہ رواج تھا شادیوں کا، عام جیسے روٹین ہوتی ہے علاقے کی، تو عرب میں یعنی زیادہ شادیوں کا رواج ہوتا تھا، اس میں یہ عیب نہیں سمجھا جاتا کہ زیادہ شادی۔ آج بھی عرب والے لوگ ہیں تو وہ ان کو پسند کرتے ہیں، بھی 1 شادی نہیں 2 شادیاں 3 شادیاں، اس طرح ان کی روٹین آج بھی چل رہی ہے، لیکن اس وقت زیادہ شادیوں کا رواج تھا وہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں 9 شادیاں کی، اور ان میں سے بہت ساری کتابیں جو ہر مسلک کی آپ پڑھ کے دیکھیں، نہج البلاغہ پڑھیں اور باقی کتابیں جتنی بھی آپ پڑھیں گے نا، تو اس میں سے تقریباً آپ کے 17 بیٹے اور 15 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ہر مسلک کی آپ کتاب بغیر اختلاف کے تعصب سے ہٹ کے پڑھیں، کیونکہ اس وقت یعنی یہ ہوتا تھا کہ مختلف شادیاں اور ان سے پھر اولادیں، تو آگے ان کی پھر نسل چلی کئی کا، اور پھر جو کربلا میں تھے بہت سارے لوگ پھر آپ کے خاندان سے تھے۔ حضرت جعفر کی اولاد تھی، حضرت عقیل کی اولاد تھی، حضرت علی کی اولاد تھی، حضرت حسن کی اولاد تھی، حضرت حسین کی اولاد تھی۔ یہ کربلا کے اندر جو تھے ان کی آگے اولادیں تھیں، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے تھے، آگے ان کے نواسوں کے نواسے تھے، نواسیوں کی نواسیاں تھیں۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی نہیں تھی اس وقت، کیونکہ آپ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، ہجرت کے 4تھے سال آپ پیدا ہوئے، اور واقعہ کربلا پیش آ رہا ہے 60 اور 61 ہجری میں، 60 ہجری کا اختتام ہو رہا ہے
اور 61 کا آغاز ہے 10 محرم کو، تو 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی 55-56 سال عمر بنتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے موقع پر، تو یعنی بڑی عمر ہوتی ہے، 55 سال 50 سال بڑی عمر ہوتی ہے۔ تو ان کی پھر آگے اولادیں تھیں۔ اسی طرح حضرت حسن تو بڑے تھے حضرت حسین سے، حضرت حسن بڑے تھے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ دور جو ہے اگر دیکھیں نا مسلمان بھائیوں، ان کی تاریخ ہم پڑھیں، یہ 55 سالہ تاریخ پڑھیں گے تو پھر انسان کو پورے حقائق پتہ چلتے ہیں اور منظر سامنے آتا ہے کہ 55 سالہ جو تاریخ ہے کس طرح انہوں نے گزارے مکہ اور مدینہ میں، اور کسی طرح آپس میں رشتے تھے، کس طرح محبتیں تھیں، پیار تھے، تعلقات تھے، یہ ساری چیزیں آپ کو پھر نظر آئیں گی۔ تو یہ بڑی لمبی ایک زندگی مبارک ہے ان کی سیرت طیبہ کا، ایک علیحدہ عنوان ہے سیرت حسن سیرت حسین، یہ 50 اور 55 سالہ جو ان کی زندگی مبارک ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا عظمتیں عطا فرمائی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا خاندان، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھیں نا اس وقت بڑوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، جو اہل بیت میں یعنی سب سے بڑے ان کو کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ حضرت علی شہید ہو گئے کوفہ میں، حضرت حسن کو بھی شہید کر دیا گیا کوفہ میں، تو اب حضرت محسن تو پہلے فوت ہو چکے تھے چھوٹی عمر میں، تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اہل بیت میں بڑے آدمی تصور ہوتے تھے، اور ان کا ایک مقام تھا اور دنیا ان کی عزت کرتی تھی، احترام تھا، عظمت تھی۔ اور اس وقت بھی لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے نقب زنی کوئی نہیں کر سکتا، اور حضرت عمر بن عاص کے ہوتے ہوئے، حضرت معاویہ کے ہوتے ہوئے، یہ جو بڑے صحابہ تھے ان کے ہوتے ہوئے اب مسلمانوں کو ہم انتشار میں نہیں ڈال سکتے، یہ سنبھال لیں گے، قیادت باصلاحیت ہے۔ تو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین ہی ہے، ان پر سب کی نظریں جم سکتی ہیں اور یہ کمان کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور یہ دیکھیں ہمیشہ مسلمان جب بھی آپس میں لڑا ہے اندر کی سازشوں سے لڑا ہے۔ مسلمان کبھی بھی جب بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا ہے آپس کی اندر کی سازشوں سے پہنچا ہے۔ کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں، پھر اللہ معاف کرے ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو جو عظمت عطا فرمائی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، پیارے نبی کے فرامین پڑھیں، اور پھر واقعہ کربلا کو اس پس منظر میں دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کیا عظمتوں سے نوازا تھا۔ اہل بیت کے حوالے سے بہت سارے قرآن پاک کے فرامین موجود ہیں، لیکن حسنین کریمین کا جن کے اندر تذکرہ آتا ہے، جن کا وہ شان نزول میں آتے ہیں ان آیات میں، تو وہ دو مقامات بڑے مشہور ہیں۔ ایک آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر کے نیچے لیا تھا تو براہ راست اس میں حسنین کریمین کا ذکر آتا ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، تو اس وقت ان کا پس منظر کیا تھا، براہ راست قرآن پاک کی۔ دوسری آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان آیات کا شان نزول بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے، حضرت علی اور فاطمہ نے 3 روزوں کی نظر مانی تھی، 3 روزوں کی نظر مانی تھی۔ اب نظر اللہ کے نام کی مانی اور روزوں کی مانی، کتنی عجیب نظر ہے کہ روزوں کی نظر مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے علی اور فاطمہ، اللہ ہمارے بیٹوں کو شفا دے۔
اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اور پھر 3 روزے انہوں نے، گرمیوں کی شدت تھی، رکھے، لیکن ان روزوں میں بھی افطاری کے ٹائم انہوں نے اپنا افطاری والی روٹیاں سوالیوں کو دے دیں، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، 3 دن کا ذکر اور 3 سوالیوں کا ذکر، اور انہوں نے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں سے، حالانکہ علی اور فاطمہ کے لیے روزہ تھا، نظر تو انہوں نے مانی تھی، لیکن پورا گھرانہ روزہ رکھ رہا ہے، بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، حسن بھی روزے میں، حسین بھی روزہ میں، حضرت فضہ بھی روزے میں، حضرت علی بھی روزے میں، حضرت فاطمہ بھی روزے میں، 5 فرد ہیں، 5 افراد روزے کی حالت میں، اور 5 روٹیاں سوالی کو دے دی۔ کوئی پیچھے نہیں رہا، سخاوت دیکھیں نا، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ آپ ذرا تصور کریں، گرمی کی شدت ہو، عرب کی گرمی، ٹائم بھی افطاری کا ہو، اور آپ کے دسترخوان پہ سوائے روٹی کے اور کچھ نہ ہو، اور مانگنے والا آ جائے، کون ہمت کر کے دے گا؟ آج کون دے گا؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم پانی سے کیسے گزارا کریں گے، دے دیا تو اللہ نے ان کی عزت دی نا، کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں الا حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمایا یہ نام روشن کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے، اللہ کی رضا مقصد تھی۔ تو اللہ نے براہ راست ان کا تذکرہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے لیے کیا فرمایا، اور یہ گھرانہ جب نکلا تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں ان کے نام کو پوری دنیا میں روشن کر دیا، کیونکہ قانون ہے کہ جس کو جتنا دبایا جاتا ہے اللہ اسے اتنا اٹھا دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جس سے کوشش کی جاتی ہے اس کا نام مٹا دیا جائے، رب تعالیٰ اتنا ہی اس کا نام اونچا کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے نام کو روشن کیا، آج دنیا محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ، کبھی بھی کسی نبی کے صحابی یاد رکھنا جو نبی کے یار ہیں، کبھی دل میں میل نہ لے آنا ان کے لیے، ہر نبی کا یار قابل احترام ہے، ایمان کا مرکز ہے، محبت کا مرکز ہے۔ یار جس کو ہم مانتے ہیں، جس ذات کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، اس نبی کا ہر شاگرد بے مثال ہے۔ اور یہ حسنین کریمین تو نبی کا گھرانہ تھا، ان کے تو بلال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے تو صہیب، عمار، یاسر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی اہل بیت ہے، ان کی عظمت اور شان اور مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے، کوفہ والوں نے ایک پلاننگ کی کہ ہم ان کو بلواتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کے اور موقع پا کے ہم شہید کر دیں گے، تو انہوں نے اس انداز میں ایک پلاننگ کی کہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے، ایک نہیں، 2 نہیں، اور یہ شہادت کا مسافر اور جا رہا ہے، اور اس انداز میں جا رہا ہے کہ صلح کا پیغام لے کر، لڑائی کا پیغام، یاد رکھنا لڑائی کے لیے نہیں، صلح کا پیغام لے کر، بات چیت کرنے کے لیے کہ معاملات حل کیے جائیں، مسلمانوں کو آپس کے انتشار میں نہیں لڑنا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کرنے چاہیے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان پورے کو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ لڑائی کے لیے جانے والا کبھی اپنے بچوں اور بیویوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، جا رہے لڑائی کے لیے تو اپنے معصوم بچوں کو کیوں لے جاتے، اپنی عورتوں کو کیوں لے جاتے؟ کیا آج ہم لوگ بھی اگر کسی کی لڑائی ہو نا، کہتے ہیں عورتوں کو تم گھر رہو، ہم مرد جو ہیں، یہ تو نبی کا گھرانہ تھا، حیا والا گھرانہ تھا، غیرت والا گھرانہ تھا، اور بیٹا علی کا ہو
اپنی عورتوں کو لڑائی کے لیے لے جا رہے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ تو معاملات طے کرنے کے، معاملات طے ہو جائیں، انتشار نہ ہو، اس لیے بیوی بچیوں کو ساتھ لے کر سارا خاندان جا رہا تھا۔ اور پھر اس انداز میں گئے کہ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہزاروں خطوط، ایک دو نہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، عون بن جعفر، یہ جو رشتہ دار تھے، قریبی تھے، تعلق والے تھے، محبت والے تھے، ہم عمر تھے تقریباً، تو یہ کہہ رہے تھے کوفی لا یوفی ہیں، یہ وفا نہیں کریں گے۔ انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، حضرت علی کو، انہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا وہیں بلوا کے، یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، آپ مہربانی کریں نہ جائیں۔ کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ حضرت حسین بھیج چکے تھے اور ان کا خط واپسی آ چکا تھا، تو جب انہوں نے بار بار اصرار کیا نا، تو حضرت حسین نے یہ خط سامنے رکھ دیا، دیکھو یہ مسلم بن عقیل نے بھیجا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے استقبال ایسا کیا تھا، یہ سچ کہہ رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو پھر یہ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، بھئی خط آ گیا ہے، اب جواب آ گیا ہے، نمائندہ قاصد گیا تھا کوفہ، تو اس لیے اب ہمارا جواز نہیں بنتا ان کو روکنے کا۔ تو انہوں نے کہا میں یہاں سے ابھی ڈائریکٹ نہیں جا رہا کوفہ، پہلے مدینہ سے مکہ جاؤں گا، پھر وہاں سے جاؤں گا پھر کوفہ کی طرف، یا جدھر جانا ہوا میں وہاں سے پھر طے کروں گا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے تھے مرشد صدر نہیں ہو رہا، مرشد صدر نہیں ہو رہا، فرما رہے تھے اگر مجھے ایسا ہوتا نا کہ میں آپ کی سواری کے آگے لیٹ جاتا، اگر آپ رک جاتے تو پھر بھی میں لیٹ جاتا، اپنی جان کی قربانی دے دیتا، آپ کو نہ جانے دیتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کا خط آ چکا ہے، اور آپ اپنی طرف سے بہت نیک ارادے سے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ تو اچھا تھا نا، بہت اچھے ارادے سے جا رہے ہیں، آپ نیک ارادے سے جا رہے ہیں، اور اس لیے میں اب آپ کے درمیان نہیں آنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے مکہ میں کچھ تیاری کی، اور وہاں سے ذی الحج کی 8 تاریخ کو نکلے کربلا کی طرف، مقام ضرود پہ پہنچے تو ادھر قاصد آ گیا، کیونکہ مکمل جا چکے تھے، مکہ مدینہ مکہ سارا روانہ ہو کے یہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اور راستے ہی میں خبر ملی مقام ضرود پہ، اور اس سے پہلے مقام صفا پہ فرزدق شاعر نے کہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دل آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن تلواریں ان کے ساتھ ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں خبر آئی کہ مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور بہت ظلم کیا ظالموں نے ان پر۔ تو حضرت حسین کی زبان پہ یہ جملے آئے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بعض تو اللہ کے راستے میں جان دے گئے اور پیچھے والے انتظار میں بیٹھے کہ کب بلاوا آتا ہے، اور اس لیے مسلم بن عقیل کے جو صاحبزادے تھے ان کے ساتھ والے رشتہ دار، انہوں نے کہا اب ضرور جانا ہے، اب واپسی نہیں ہونی، انہوں نے بڑا ظلم کیا، زیادتی کی ہے، ہم نے اپنا قاصد بھیجا، نمائندہ بھیجا، اور جو ایک سفیر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو قاصد بن کے جاتا ہے، نمائندہ بن کے جاتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ اور ان ظالموں نے عبداللہ ابن زیاد نے
اور اس ظالم نے بڑی چالاکی کے ساتھ جس گھر میں پناہ لی ہانی بن عروہ اس کو بھی شہید کر دیا، جس عورت نے پھر اپنے گھر رکھا اس کو بھی شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ تو انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک کو سمجھا کہ یہ وفادار ہے، جو 3-4 بندے بچے تھے ان میں سے جلدی سے اسے کان میں کہہ دیا، تیرا احسان کبھی نہیں بھولیں گے ہم اہل بیت والے، اتنی مہربانی کر میرا پیغام حضرت حسین تک پہنچا دے، ظالموں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، آپ نہ آئیں خیال کرنا۔ اور یہ پیغام پہنچ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو انہوں نے کہا اب جانا ہے، معاملہ تو طے کریں گے اور قصاص بھی ہوگا کہ مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے شہید کیا، اب بات ہوگی۔ وہاں سے چل پڑے۔ ابن زیاد نے حر بن یزید کی قیادت میں 1000 کا لشکر روانہ کر دیا کہ نگرانی کرنی ہے اس قافلے کی۔ وہ سوچ رہا تھا کوئی ایسی جگہ ان کو گھیرے میں لیں گے جہاں کوئی زیادہ لمبی چوڑی آبادی نہ ہو، میدان ہو، ویرانہ ہو، تاکہ حملہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو حر بن یزید نے کہا کچھ نہیں، ساتھ ساتھ رہا نگرانی کے لیے۔ بعد میں یہی حر حضرت حسین کا سپاہی بن گیا، آپ کے لشکر میں آ گیا، اور پھر دوسرا لشکر آ گیا۔ حضرت حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، اور اللہ کی قدرت اور شان کہ محرم الحرام داخل ہوا اور ان کا قافلہ بھی کربلا کے میدانوں کے اندر، اور ٹھیک 7 محرم الحرام کو مکمل یہ قافلہ کربلا کے اندر پہنچ گیا۔ اور جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا اب یہی وہ جگہ ہے، پیچھے اور لشکر آ گیا۔ ابن زیاد نے اور لشکر روانہ کر دیے کہ سارے معاملے کو ہینڈل کیا جائے، یہیں روکا جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں خیمے لگائے۔ اور انہوں نے کہا اب یہی جگہ ہے، ان کا پانی بند کر دیا جائے اور ان کی طرف کوئی چیز جانے نہ دی جائے۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھنا اس خاندان کو جنہیں نبی نے لب چسائے ہوں، جن کے پیاس پر اللہ کا نبی رات کو اٹھ جائے، اور اس خاندان پر انہوں نے کہا اب کوئی چیز نہیں جائے گی، ان کی طرف پانی تک کو بند کر دیا۔ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس وقت حضرت حسین نے خیمے میں تھکاوٹ تھی، لمبا سفر تھا، یاد رکھنا 28 رجب کو یہ سفر مدینہ سے شروع ہوا تھا۔ 28 رجب آپ دیکھ لیں آگے کتنا سفر ہے لمبا، اور اس کے بعد رجب کے بعد شعبان ہے، آگے رمضان ہے، شوال ہے، ذی-قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے۔ یہ پھر مکہ رہے، مکہ سے پھر ذی الحج کو محرم الحرام ادھر کی طرف، کربلا کی طرف، اور یہ سفر میں مختلف ملاقاتیں کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، بے آرامی تھی، بے سکونی تھی۔ جب لگے قافلہ تو خیمے میں حضرت حسین نے فرمایا میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر سوئے ہی تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر 3 دفعہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ 7 جوان بیٹا علی اکبر اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ابا جان کیا ہوا؟ حضرت حسین نے فرمایا مجھے خواب ملا ہے، خواب میں مجھے کوئی کہہ رہا ہے لوگ چل پڑے ہیں اور موت بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے،
لوگ چل پڑے ہیں اور موت بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے۔ انا للہ تو اس لیے پڑھا کہ اللہ کی مرضی ہے، تکلیف آئے تو انا للہ پڑھو۔ الحمدللہ اس لیے پڑھا کہ میرے نانا کی بات سچ ہونے والی ہے، میرے نانا نے کہا تھا میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے صبر کی توفیق دی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، خیمے والے بھی تھوڑے پریشان ہو گئے کہ معاملہ ذرا سخت لگتا ہے، ہو گیا، یہ خواب کی صورت بھی آ گئی ہے۔ یہی بات حضرت عثمان نے کہی تھی اپنی بیوی نیلہ سے، اے میری بیوی نیلہ مجھے اچھا لباس دے دو۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نبی کی زیارت کروائی ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ افطاری کرنی ہے۔ اور اسی دن حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے۔ آج حضرت حسین کہہ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں، موت بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے، اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور انہوں نے کہا پانی بند کر دو اس خاندان پر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم نے جو کرنا ہے ظلم کر لو، ہم نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، وہ جس حال میں رکھے ہم اسی پر راضی اور خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر سامنے آیا، ہر ایک نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ آپ کا پہلا جوان جو حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نام پہ عباس نام رکھا تھا علی نے اپنے بیٹے کا، عباس بن علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی سے یہ حضرت عباس تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیوی سے تھے۔ تو حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جانباز، اور اس کے اندر لوگ کہتے تھے اپنے ابا علی والی بہادری والی جھلک موجود ہے۔ یہ وہ عباس تھے۔ انہوں نے کہا میں پانی لاتا ہوں، کون ہے روکنے والا؟ انہوں نے مشکیزہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرات کے کنارے گئے، پانی کا مشکیزہ بھر لیا حضرت عباس بن علی نے، اور پتہ چل گیا ظالموں کو پانی پہنچ گیا، ویسے ان سے مقابلہ مشکل ہے، جب تازہ دم ہو گئے تو ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا پانی کو روکا جائے، اور اس انداز میں کہ ایک ظالم آگے بڑھا، مالک بن عروہ، اس ظالم نے آ کے حملہ کیا حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کندھے پر، جس میں مشق اٹھائی تھی، تو ان کا بازو کاٹ دیا اس ظالم نے۔ حضرت عباس کی ہمت اور جرأت دیکھو، مشق کو دوسرے بازو سے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد آگے چلے۔ آگے جب چلے، ذرا تصور کرنا مسلمان بھائیو، خود پیاسے تھے، فرات کے کنارے کھڑے تھے، پہلے خود پانی پی لیتے، بعد میں ان کے لیے لاتے۔ فرمایا نہیں، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے خاندان والے پانی نہیں پئیں گے۔ یہ عالم تھا ان محبتوں کا۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر ایک جگہ اور بھی نظر آتا ہے، جب حضرت عثمان سفیر بن کے گئے تھے مکہ میں حدیبیہ کے موقع پر، تو کافروں نے کہا تھا عثمان تم جتنے طواف کرنا چاہتے ہو بیت اللہ کے طواف کر لو، تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے طواف کرنے کی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا تھا
جہاں میرا نبی طواف نہیں کر سکتا اکیلا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہاں حضرت عباس نے کہا تھا میرا خاندان پانی نہیں پیے گا تو عباس بھی پانی نہیں پیے گا۔ ظالم نے اور حملہ کیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا عباس کا، اور انہوں نے اپنے منہ کے اندر مشکیزے کو لیا، گھوڑے پہ ایڑ ڈالی، آگے بڑھنے لگے تاکہ پانی میں پہنچا دوں خیموں تک۔ ان کے سامنے تھی ان بچوں اور بچیوں کی پیاس۔ اللہ اکبر، یہ پیاس اولاد کی دیکھی نہیں جاتی۔ ذرا اس منظر کو بھی سامنے رکھیں اور حضرت زینب کو بھی دیکھیں، شہربانوں کو بھی دیکھیں، ام لیلہ کو بھی دیکھیں، ان عورتوں کو دیکھیں، حسن حسین کی بیویوں کو دیکھیں، ان معصوم بچوں کو دیکھیں، اور ادھر حضرت ہاجرہ کی تڑپ بھی دیکھیں ننھے اسماعیل کے لیے۔ پیاس کے لیے کیا تڑپ تھی ایک ماں کی، یہ ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ اللہ اکبر، منہ میں لیا پانی عباس بن علی نے، انہوں نے کہا اس کو روکنا مشکل ہے، ہاتھ کٹ گئے ہیں، پھر بھی یہ جا رہا ہے پانی لے کے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی کام کیا جو ان کے والد محترم حضرت علی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور تھے، حضرت علی پانی کا مشکیزہ لا رہے تھے، حضرت عثمان کی طرف جب پانی بند کیا تھا، انہوں نے کہا علی کو روک کوئی نہیں سکتا۔ انہوں نے تیر چلا کے اس مشکیزے کے اندر سوراخ کر دی اور پانی زمین پہ چلا گیا۔ تو انہوں نے بھی ایسا کیا کہ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشق میں نیزے مارے، پانی زارا زمین پہ چلا گیا۔ وہیں کیونکہ خون بہہ رہا تھا، ہاتھ کٹ چکے تھے، زخمی حالت تھی، وہیں نیچے آئے گھوڑے سے، کہا یا ماء العطش، اے حسین مجھے بھی پیاس بڑی لگی ہے لیکن پیاسوں تک پانی نہیں پہنچا سکا عباس ابن علی۔ حضرت حسین نے جب آواز سنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور ان کا سر اپنی گود میں لیا اسی زخمی حالت میں، اور ہاتھ کٹے ہوئے، فرمایا کیا کیا تو نے؟ پانی کی ضرورت نہیں، تیری جان زیادہ ہمیں قیمتی تھی۔ اور اس وقت حضرت حسین نے کہا تھا الآن ان کا سر ظہری وقلت حیلتی، وہ الفاظ کہے تھے جو میرے نبی نے طائف میں کہا تھا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں اپنے شیر جوان کا وجود اللہ کے سامنے پیش کر کے کہا اللہ دیکھ کس طرح کڑیل جوان ہے، علی کا بیٹا ہے، حسین کا بھائی ہے، ظالموں نے کیسے بے دردی سے شہید کر دیا۔ اب پانی کی امید ختم ہو گئی، پانی لانے والا جو تھا اسے بھی شہید کر دیا، پانی کی امید باقی نہ رہی۔ اور حضرت زینب کو پیغام بھیجا حضرت عباس نے، اے زینب عباس پانی نہیں لا سکے لیکن یاد رکھنا کل قیامت والے دن نانے کے ہاتھ سے ضرور پانی ملے گا، وہاں سے پانی ہمیں مل جائے گا۔ صبر کرنا، بے صبری نہیں کرنی، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ پیغام دیا۔ اور پھر اللہ اکبر، ان جوانوں میں قاسم بن علی باہر آئے، اور قاسم بن حسن، حسن کے بیٹے قاسم، انہوں نے، وہ بھی بڑے بہادر تھے، جوان تھے، حسن کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے۔ وہ باہر نکلے اور جب میدان میں آئے اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، اہل بیت والے نبی کا گھرانہ ویسے ہی بڑا حسین،
بڑے ہی پیارے، بڑے ہی نازنین، اللہ نے حسن کے شہزادے ان کو بنایا تھا۔ انہوں نے ان کے سامنے ارزدق بڑے بڑے پہلوان، جو بڑا پہلوان ارزدق تھا اس کو سامنے کھڑا کر دیا۔ جو کوفے کا سرکاری پہلوان تھا، 10,000 دینار جس کی تنخواہ مقرر تھی سرکاری طور پہ، اس کو باقاعدہ لایا گیا کہ مقابلہ کرو قاسم بن حسن سے۔ تو وہ کہنے لگا میری توہین ہے، میں اس نوجوان لڑکے سے مقابلہ کروں، 10,000 دینار میری تنخواہ ہے، سرکاری طور کے میں پہلوان مقرر ہوں، کئی لوگ میرے مقابلے سے ڈرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس کے سامنے۔ تو حضرت قاسم بن علی بڑے سمجھدار، حسن سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اگر اس کا مقابلہ ایسے تو بڑا مشکل ہے، کیسے مقابلہ کروں گا؟ تو انہوں نے چالاکی کی، انہوں نے کہا اتنا بڑا پہلوان ہے، گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی، دیکھو خراب ہوئی ہے۔ جو ہی نیچے جھکا تو قاسم بن حسن نے اوپر سے حملہ کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اسے زمین پہ گرا دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، ایک نوجوان ہو کے اتنے بڑے پہلوان کو مار دیا۔ اب سارے ڈر رہے تھے کون آئے، پھر مل کر حملہ کیا، اور مل کر جب حملہ کیا پیاس کی شدت میں زخموں سے چور و چور زمین پہ گرے، اور اپنے حسین کو بلایا، فرمایا حسین دیکھ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ حضرت حسین نے فرمایا صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس منظر کو، ہم جس کے لیے جانے دے رہے ہیں اس کے سامنے ہے سارا منظر، ہم اس کی تقدیر پہ راضی ہیں، اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ ایک ایک کر کے اس انداز میں آگے بڑھتے گئے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیتے گئے، اور پھر بچ گیا صرف حضرت حسین کا ذاتی گھرانہ، بھائی کے بیٹے اور علی کے بیٹے، حسن کے بیٹے، اس طرح ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ 23 خاندان نبوت کے افراد، اہل بیت کے لوگ شہید ہوئے وہاں کربلا میں۔ 23، ذرا تصور کرو، ایک گھرانے کا ایک گھر میں ایک فوتگی ہو جائے، ایک جنازہ اٹھ جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور جن کے گھرانے کے 23 افراد جو صرف گھرانے کے تعلق رکھنے والے شہید ہوئے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا ان کا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے گھرانے کا نمبر آ گیا، اور میرا گھرانہ پیچھے نہیں رہے گا کسی سے۔ علی کا گھرانہ ہے اور نبی کا گھرانہ ہے۔ حضرت زینب نے کہا بیٹا علی اکبر اب تیری باری آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر ایسا نوجوان، خوبصورت جوان بھی تھا، اور شکل و صورت بھی بڑی پیاری تھی، اور حضرت علی اکبر جب میدان میں نکلے تو دشمنوں میں سے بھی کوئی لوگ پیچھے جا رہے تھے، یار ترس کرو ایسے خاندان کو، ان کا کیا قصور ہے، ان کو ذبح کر رہے ہو، یہ کیسے لوگ ہیں؟ لیکن ان کو ترس کیا آنا تھا، ایک ایک کر کے انہوں نے ظالموں نے اس انداز میں تڑپایا۔ حضرت علی اکبر کو بھی زمین پہ گرایا زخموں کے ساتھ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خیمے کے سامنے لے کے آئے، اور جب لے کے آئے تو اپنی زینب کو دکھایا، اپنی گھر والی کو دکھایا، تو انہوں نے انا للہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے حوالے کر دو، اب کیا ہو سکتا ہے، ہم اپنے رب کی تقدیر پہ، اس کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ تو گھر والی کہنے لگی کوئی نہیں بچا،
صرف ایک معصوم کلی ہے ہمارے پاس، آپ کو بار بار کہہ رہی ہیں 3 دن ہو گئے پانی نہیں ملا۔ یہ علی اصغر چھوٹا ہے آپ کا بیٹا، پیاس کی شدت ہے، اور یاد رکھنا تلاش کرنا پانی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کسی سے پانی کے لیے سوال کرنا کوئی بے صبری نہیں ہے، پانی تلاش کیا جا سکتا ہے، پانی مانگا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو حضرت حسین اس معصوم کو ساتھ لے کے آئے، فرمایا سب کے ساتھ کوئی تمہارا مسئلہ ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ لڑائی کر سکتا ہے، تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ معصوم تمہارا کیا بگاڑے گا جسے میں ہتھیلی پہ لایا ہوں، گود میں لایا ہوں اٹھا کے، ہمارے کلیجے کا ٹکڑا ہے، 3 دن سے حلق میں پانی نہیں پہنچا، ظالموں اتنا تو ترس کر لو۔ انہوں نے کہا کہیں حضرت حسین کی باتیں اثر نہ کر جائیں، تو ظالم ایک نے تیر مارا نشانہ لگا کے، وہیں ہاتھوں کے اندر معصوم سی کلی، چمکتا ہوا پھول، نازک نرم نازک پھول، گلے کے اندر تیر لگتا ہے، حضرت حسین تیر کو کھینچ لیتے ہیں، آخر باپ تھا نا، باپ ہوتا ہے، اولاد کی محبت کو کوئی بھلا نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنے ابراہیم کی جدائی پہ کہا تھا، اے ابراہیم تیری جدائی پہ محمد کی آنکھیں برستی رہیں گی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے میرے نبی کے۔ تو حضرت علی اصغر کو تیر لگا تو حضرت حسین نے زور سے تیر باہر نکالا، خون کا فوارہ نکلا، وہیں بیٹھ گئے حضرت حسین اس صدمے میں، اس کیفیت میں بیٹھے، اور خون ہی خون نکل رہا تھا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف وہ خون والے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مولا یہ اب یہی بچا تھا، اس کی قربانی بھی قبول کر لے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اگر تو اسی پہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، میرے مولا تو نے مانگی قربانی ہم نے دے دی، معصوم بھی تیرے حوالے کر دیا۔ اور اس حالت میں اپنے بیٹے علی اصغر کو گھر لائے، وہ کیفیت بھی ذرا دیکھ لو، اس کیفیت میں کیا منظر ہوگا ان خیموں کے اندر۔ آخری رات آ جاتی، اللہ اکبر، حضرت حسین کی باری آ جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، قربان جاؤں اس خطبے پر جو انہوں نے رات کو دیا تھا، اس خطبے پر جو دن کو دیا تھا، اس لشکر کو رات کو اپنوں میں خطبہ دیا، 10 محرم کی رات کو اپنوں کے اندر خطبہ دیا، فرمایا پہلی بات ہے چراغ کو گل کر دو، چراغ کو بجھا دو، تاکہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ پہلا میرا پیغام یہ ہے جو جانا چاہتا ہے نکل جائے، اندھیرا ہے میرے سامنے بھی یا کسی کے سامنے اس کا چہرہ نہ آئے تاکہ راز رہ جائے، جو جانا چاہتا ہے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے، ہماری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں مجھے نظر آ رہی ہے۔ رات کو عمر بن سعد آیا، ان سے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات میں حضرت حسین نے فرمایا بس میری 3 شرطیں ہیں، ان کو مان لو، ان میں سے کوئی ایک مان لو، معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ پہلی میری شرط یہ ہے ڈائریکٹ مجھے شام جانے دو، یزید کے پاس، میں خود اس سے بات کروں گا ڈائریکٹ، پہلے میں ابن زیاد کے واسطے سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے ہم پر اتنا ظلم کیا، میں ادھر جا کے ڈائریکٹ بات کروں گا،
جو آگے فیصلہ ہوا دیکھا جائے گا۔ پہلی میری شرط یہ ہے، دوسری میری شرط یہ ہے، مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دو، وہاں میں اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں گا، اپنی جان دے دوں، میرا مسئلہ ہے۔ تیسری بات، اب واپس جانے دو، کیونکہ پتہ چل چکا تھا حالات اس طرح ہیں، ان کے ارادے غلط ہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا یہ تو بڑی مثبت شرائط ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ بات ہو جائے گی۔ ادھر ابن زیاد شمر نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا اگر معاملات طے ہو گئے آپس میں تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، تاکہ یہ قصہ ہی تمام کیا جائے، راستہ ہی صاف کیا جائے، آواز ہی کو دبا دیا جائے، مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کل کے لیے۔ تو اس ظالم نے یہ جنگ کا اعلان کر دیا، آخری رات آپ کے پاس ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، آخری رات ہمارے پاس ہے، ہم آخری رات کو رو رو کے نہیں گزاریں گے، ہم آخری رات کو بے صبری نہیں کریں گے، آخری رات تمہارے پاس ہے، آج کی رات مصلوں میں رہو، آج کی رات اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرو، رب کو راضی کرو، زندگی کی آخری رات ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے خیموں دیکھو، خیموں سے اللہ کے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں بلند ہوتی رہی، رات کو سجدوں میں سر رکھے، ادھر تہجد کا ٹائم ہوا، حضرت حسین نے فرمایا اب اٹھ بیٹھو سارے، تہجد پڑھو، پھر اللہ سے آخری دعا مانگتے ہیں۔ تہجد کا ٹائم ہوا، حضرت حسین نے اللہ سے دعا مانگی، کہا مولا کل کا دن بڑا بھاری دن آنے والا ہے، جو ان کے ارادے ہیں ہم میں سے کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، میرے مولا ہمیں صبر کی توفیق دینا، میرے مولا ہمیں اپنے رضا والے کام دینا، اے میرے مولا تو اس طرح ہماری نگرانی اور حفاظت کا انتظام کرنا۔ ساری رات اس انداز میں گزاری، جب صبح ہوتی ہے اللہ اکبر، تو حضرت حسین کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا اے میری بہن زینب، میں جانا چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں، میں تیار ہو کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، میں تیاری کر کے جانا چاہتا ہوں، بالکل تیار ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ کیسے تیار ہو کے؟ فرمایا وہ میرا بکسہ کھولو، اس کے اندر میرے بڑوں کی نشانیاں موجود ہیں، میرے بڑوں کی نشانیاں موجود ہیں، وہ نکال کے لاؤ، آج میں وہ ساری کی ساری زیبیں تن کرنا چاہتا ہوں۔ کیا جو کھولا گیا بکسہ اس کے اندر پتہ ہے کیا تھا؟ مصری قبا تھی، بڑی قیمتی۔ فرمایا آج میں زیب تن کروں گا، دیکھو ذرا بہادری دیکھو، دینے جان رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن کیسے جا رہے ہیں میدان میں شیروں کی طرح۔ مصری قبا زیب تن کی اور کہا میری بہن زینب ذرا نانے والا وہ امامہ جو میرے نانے نے مجھے تحفے میں دیا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا، میں نے کبھی اسے پہنا نہیں تھا، آج میں اپنے نانے والا وہ امامہ باندھنا چاہتا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں، فرمایا او چچا حمزہ والی ڈھال مجھے دے دو جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ آج میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اور اپنے ابا علی والی تلوار ذوالفقار لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھو کس انداز میں شعر جا رہا ہے۔ مصری قبا زیب تن کی، امامہ رسول سر پہ رکھا، ہاتھ میں حضرت حمزہ کی ڈھال رکھی، دائیں ہاتھ میں حضرت علی کی تلوار ذوالفقار رکھی، اور سوار ہو کے آگے بڑھنے لگے اور میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا ابن لنبی علی شبہ لنبی، علی نے کندھوں پہ بٹھایا تھا، فرمایا تھا علی مجھے تو بیٹا آپ کا لگتا ہے لیکن شکل و صورت محمد الرسول اللہ کی لگتی ہے،
شکل و صورت میرے نانا تیرے محبوب کی اس کے محبوب کی لگتی ہے، یہ وہ شکل و صورت والا۔ کئی باغیوں میں ویسے رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر۔ حضرت حسین کھڑے ہوئے، فرمایا میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا، کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کو پہچانتا کوئی نہیں تھا، حسین کو جانتا کوئی نہیں تھا، کل کو یہ حجت نہ کرے قیامت والے دن میرے نانا کے سامنے۔ ذرا سنو میں ہوں کون۔ حضرت حسین نے اس وقت پھر اپنے فضائل بتائے تھے حجت کے طور پر۔ حضرت حسین نے فرمایا تھا تمہیں پتہ ہے میرے نبی کو پہلے بشارت دے دی گئی تھی میری شہادت کی، میرے نانا نے بتا دیا تھا میں شہید ہونا ہوں۔ نمبر 2، تم مجھے جانتے نہیں ہو میرا نانا مجھ سے کتنا پیار کرتا تھا، میرے ابا جی نے میرا نام حرب رکھا تھا، میرے نبی نے میرا نام حسین رکھا تھا۔ فرمایا یہ حسین اور حسن وہ نام ہے کہ اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ۔ حدیث میں آتا ہے یہ نام جنتیوں والے نام ہیں جو میں اپنے نواسوں کو دے رہا ہوں، ایک کو حسن دے رہا ہوں، ایک کو حسین دے رہا ہوں۔ یہ نام بھی میرے نانے کا رکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں اذان بھی میرے نانا نے دی ہے، میرا عقیقہ بھی 2 بکبشین 2 بکرے میرے نانا نے ذبح کیے ہیں، بکرے 2 عقیقہ کے میرے نانا نے ذبح کیے۔ اور جب میں پیدا ہوا گھٹی دی گئی تو میرے نبی نے کھجور چبائی، کھجور چبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھٹی دی تھی، میری گھٹی میرے نانا نے دی، میرے کان میں اذان میرے نانا نے دی۔ اور صرف یہ نہیں عقیقہ میرے نانا نے کیا تھا، اس سے بڑھ کر فرمایا میرے نانا نے میری گود میں اٹھا کے فرمایا تھا، ایک طرف حسن کو اٹھایا ایک طرف حسین کو، فرمایا ہما ریحانات آیا فی الدنیا، فرمایا یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، میں ان سے جنت کی خوشبو لیتا ہوں۔ وہ حسن و حسین ہی تھے جن کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں حسنین کریمین۔ آج تم پھولوں کو کیسے مسل رہے ہو؟ ہم تو اپنے نانا کے پھول ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا تمہیں یاد نہیں آج 3 دن ہو گئے تم نے ہمیں تڑپایا، میرے سامنے میرے نواسوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو میرے سامنے تم نے ذبح کیا، یاد رکھو میں وہ حسین ہوں۔ ایک دفعہ میرے رونے کی آواز آئی تھی، میرے نبی مسجد میں بات چیت چھوڑ کے گھر آ گئے تھے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا فاطمہ کیوں رونے کی آواز آئی؟ بھوک کی وجہ سے رو رہے، تو آپ نے فرمایا تھا الم تعلمی ان بکاءہ یوزینی، اے میری بیٹی فاطمہ ان کو نہ رلایا کر، جب یہ روتے ہیں تو میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے، میرا دل دکھتا ہے، میرے رونے کو میرا نبی برداشت نہیں کر سکتا تھا، میرا نانا آج تم نے ہمیں رلا دیا، آج تم نے ہمیں تڑپا دیا، آج ہمارے لاشوں کو خون میں نہلا کے زمین میں پیوست کر دیا، اس حال میں تم نے میرے پاس ظلم و زیادتی والا بازار گرم کیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، میں تو دنیا بھی لے گیا آخرت بھی لے گیا، تمہارے حصے کیا آئے گا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں تو شہید ہو جاؤں گا، شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انعامات کی بارش مل جائیں گی۔ اور ادھر سے خطبہ دے رہے ہیں ادھر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر پہلے زخموں سے چور چور ہیں، 3 دن کی پیاس ہے، پھر 10 محرم پورا لڑائی اور جھگڑے میں ایک زخمی کو اٹھایا پھر زخم کھائے، دوسرے زخمی کو اٹھایا پھر زخم کھائے۔ ذرا تصور تو کرو مسلمان بھائیو، جس کے سامنے 2 جوان ایک معصوم بیٹا ذبح ہوا پڑا ہو، جس کے گلے میں تیر ہو، اس کو ابھی دفنانے کی اجازت بھی نہ ہو، سامنے 72 وجود پڑے ہوں، آج کوئی فوتگی ہوتی ہے، کوئی
शहीद होता है, सलामी देने के लिए हज़ारों खड़े हो जाते हैं, अपने घर वाले महल्ले वाले सारे इकट्ठे होते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं। दुकान महल्लादार ताजिर है तो ताजिर कहता है यार उनकी फौतगी हुई, आज दुकानें बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, उनके जनाजे का इंतज़ाम करो, उनके लिए गम से हल्का करने की कोशिश करो। बताओ वहाँ कौन था हज़रत हुसैन को तसल्ली देने वाला? अकेला तने तन्हा इस तरह लड़ता जा रहा था, और इस हाल में अल्लाह के सामने उसके बावजूद भी ज़रा कैफियत देखना, अल्लाहु अकबर, उन ज़ख्मों से चूरो चूर हालत में भी असर की नमाज अजान उधर से होती है, अपने आप को मुसलमान कहते, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है। हज़रत हुसैन फरमाते हैं अब तलवार मेरी नीचे चली गई, अब मेरा सर उस रब के सामने झुक जाएगा। आज तेरे मेरे ऊपर तकलीफ़ आती है, कहते छोड़ो यार हम पे तकलीफ़ें आ गई, 72 ज़बह करवा के भी सजदे से नहीं रुक रहा, अपनी ज़मीन अल्लाह के सामने, उस ज़मीन पर जहाँ खून ही खून है, तड़पा दिया, और अपनी ज़मीन पर, उस नंगी ज़मीन पर अपना सर रख दिया, और सर रख के दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, दुनिया वालों तुम मेरा सर झुकाना चाहते हो, मेरा सर तो मेरे रब के कदमों में पहुँच गया है, तसव्वुर अर्श पर है, वक्फ़ सजदा है जबीं मेरी, फिर मेरा पूछना क्या आसमां मेरा ज़मीं मेरी, उधर तो दर न खोलेगा, इधर मैं दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। करबला की खाक पर एक आदमी सजदे में है, करबला की खाक पर एक आदमी सजदे में है, अरे मौत रुसवा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है, वो एक सजदा अली का रह गया था वक्त फजर, शायद ज़हरा का लालाज उसी सजदे में है। अली बाबा नबी नाना, अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदे, इबादत हो तो ऐसी हो। ऐसी इबादत कौन कर सकता है मुसलमान भाई? इसलिए करबला का मैदान है। वक्त भी थोड़ा आज ज़्यादा ले लिया मैंने आपका, इसकी माजरत। पूरा साल चलते हैं, ज़ाहिर है ये दिन कभी कभी आते हैं, तो आखिरी बातें करना। अल्लाह अकबर। इसको अगर इस वाक़े को इस अंदाज़ में देखें कि एक एक जवान की कुर्बानी, किस अंदाज़ में उन्होंने अपने आप को पेश किया, और किसी की ज़बान पे ये नहीं आया कि या अल्लाह तुमने हमें क्यों तकलीफ़ दी है। हर एक जाते हुए कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, या अल्लाह हम थे ही तेरे, जा भी तेरे पास रहे हैं। और सब्र की मिसाल दुनिया यहाँ से सीखती है कि ऐसा साबिर कौन हो सकता है। और फिर उन औरतों को खिराज अक़ीदत क्यों ना पेश करें जिनके सामने, जिस बहन के सामने छोटे छोटे मासूम कलियां ज़बा हुई हों, और जिन्होंने कभी बाहर निकल के किसी को देखा ही ना हो, जो फ़ातिमा की शहज़ादियाँ हों, अहले बैत के वो ख़ानदान हों जहाँ सूरज भी हया करे उनके हया से, और उनकी कैफियत अल्लाह अकबर ख़ैमों में जो अपने भाई को तैयार कर रही थी। हज़रत ज़ैनब अपने भाई को कभी कुबा दे रही थी, तलवार दे रही थी, अमामा पहना रही थी। अल्लाह अकबर। याद ताज़ा कर दी उस सफ़िया की जिसने कहा था इब्न ज़ुबैर कह दो आका को, सफ़िया अपने भाई हमज़ा के वजूद पे रोने नहीं आ रही, फ़ख्र करने आ रही है। और ज़ैनब की मिसाल देख लो, उन्होंने भी पैगाम दिया दुनिया वालों को, देखो वो ज़ैनब की बेटियां हैं, वो ज़ैनब की बेटियां हैं, वो फ़ातिमा की बेटियां हैं। उन्होंने दुनिया वालों को सब्र की, दुनिया वालों को ये पैगाम दिया। हज़रत हुसैन ने फरमाया था मेरी बहन
लाज रखना, बेसब्री न करना। मैं अपने नाना के सामने सुरखरू हो के जाना चाहता हूँ। तुम उस मेरी माँ की बेटी हो, तुम उस मेरी माँ फ़ातिमा की बेटी हो जिसने कहा था अस्मा ख्याल करना मेरा जनाजा दिन को न उठाना। उन्होंने कहा था नबी की प्यारी बेटी हो, आखिरी बेटी रह गई हो, बाकी तो पहले वफ़ात पा चुकी हैं। तो चकूक से लोग आएंगे, रश पड़ेगा जनाजे में, दुनिया आएगी फ़ातिमा के, और वाकई आती फ़ातिमा के जनाजे में शरीक होने के लिए। फरमाया था मुझे रश की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना हया बचाना है, मुझे अपनी इज़्ज़त बचानी है। बस इस वजूद पर जब से मैंने होश संभाला है, फ़ातिमा के वजूद पर या अब मुस्तफ़ा की नज़र पड़ी है या जौज अली मुर्तज़ा की नज़र पड़ी है। इस वजूद को आज तक किसी ने देखा नहीं है गैर महरम में, और मैं फ़ातिमा चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर की नज़र न पड़े। और पढ़ो हदीस का मुताला करो, अल्लाह इस हया की लाज दुनिया में नहीं रखी, आखिरत में भी रखेगा। मैदान माशर में जब हज़रत फ़ातिमा पुल सरात से गुजरेगी तो ऐलान होगा या माशरल अंबिया वल औलिया वन्नास, ऐ लोगो अपनी नज़रें झुका लो, नज़रें नीचे कर लो, प्यारे नबी की प्यारी बेटी फ़ातिमा पुल सरात से गुज़र रही है। ये हया की अल्लाह ने लाज रखी है, इज़्ज़त दी है। तो इसलिए मुसलमान भाइयों, करबला के वाक़यात हमें यही दर्स देते हैं, एक तो हम कभी नमाज ना छोड़ें। उस मुश्किल वक़्त में हज़रत इमाम हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा था। दूसरा दर्स हमें मिलता है, तकलीफ़ें अल्लाह के प्यारों पर ही आती हैं, मुसीबतें अल्लाह के प्यारों पर तकलीफ़ें आज़माइशें आती हैं, तो बेसब्री नहीं करनी चाहिए, सब्र का दामन। अल्लाह अकबर। फिर आगे जो है हज़रत हसन और फिर करबला से जब वापस आए ना, तो मदीना मुनव्वरा में फिर किस अंदाज़ में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारी, इंशाअल्लाह आइंदा जुमे इससे बात करेंगे।